والدین کو اس کے پاس جائیں، اسے کہ جی جرت کر کیمرے سے نکل کے فیس ٹو فیس علماء کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، کیمرے سے باہر نکلو، چھوٹے کمرے سے باہر نکل کے بات کر لیں۔ یقین مانے میں تو حیران ہو جاتا ہوں، جب ہم سے شروع میں گفتگو ہوئی تو اسی نے درمیان میں بندے ڈال کے ہمیں کہا مفتی صاحب آپ تو بہت اچھے عالم دین ہیں، آپ کی تو علم پر بڑی مضبوطی ہے، آپ کی تو پریکٹس ہے، 4-5-6 مہینے ہمیں دے دیں انشاءاللہ تعالی حضرت تھانوی پر جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ کلمے والی ٹھیک ہے، اس بیٹ کو سالو کر لیں گے، بس 4-5 مہینے آپ صبر کریں۔ میں بڑا خوش ہو گیا، آپ نے 4-5 مہینے کلپنگ اپلوڈنگ چھوڑ دی صرف اس بات پہ کہ پتہ نہیں بندے کو ہدایت مل جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں ہر بے ہدایتہ ہدایت پہ آ کے دین کی طرف آ جائے، ہماری تو خواہش ہے۔ نبی کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ لِتَخْرُجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کے اسلام کی روشنی کی طرف لاؤ۔ 4 ماہ گزرے، 5 ماہ گزرے، 6 ماہ گزرے، 9 مہینے میں تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر رابطہ کیا کہ جی تھوڑی مصروفیت چل رہی ہے، کچھ ٹائم اور صبر کریں۔ اس طرح 1-2 سال کی گولی دی تو پھر میں سمجھ گیا یہ ٹائم پاسنگ ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے۔ جو کل انگریز کا کام تھا نا، آج انہی کی روحانی نسل کا کام ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے۔ اور جب ہم نے کہا جی بیٹھے ہم سے بات طے کریں، پھر درمیان میں والدہ کا واسطہ آ گیا کہ مجھے میری امی نے گفتگو سے منع کیا، کدی تسی سانو پیو دا واسطہ دیو، کدی ماں دا واسطہ دیو، بندہ کس کیڑے پاسے جاوے دوستو۔ تو اس طرح کی باتوں کے پیچھے بندہ نہ لگے، اس طرح کے معاملات سے ہٹ جائے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب اس نے آپ کے لیے کہا، پتہ نہیں میں نے تو نہیں سنا، پوری بات سنا رہے تھے کہ حافظ احمد صاحب کو آپ نے لاہور میں انٹرویو دیا اور وہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا اس سے کہ میرا انٹرویو لو، یہ کرو وہ کرو۔ تو ایسی کوئی بات ہے؟ میں نے کہا پیٹ کا مروڑ بتاؤ، اندر کا مروڑ بتاؤ کیا بات ہے۔ یہ تو حافظ احمد صاحب سے جا کے ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ انٹرویو کے لیے میں نے کہا یا انہوں نے کہا۔ آج تک میرے پاس ان کا میسج محفوظ ہے کہ مفتی صاحب میرے شاگرد کئی مرتبہ آپ سے رابطہ کرتے رہے، ساتھی آپ نے جواب نہیں دیا، آپ میرے ساتھ براہ راست مجھے جواب دیں، میرے پاس تشریف لائیں۔ میں نے کہا حافظ احمد صاحب زندہ سلامت موجود ہے، ان سے پوچھ لیں، لیکن 1 منٹ کے لیے میں تمہارا جھوٹ مان لیتا ہوں کہ جی میری ڈیمانڈ پر انٹرویو ہوا، تو پھر کیا ہو گیا؟ تیرا جھوٹ مان لیا، کیا ہوا؟ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تو گھر بیٹھ کے باتیں کرتا رہے، مجھ سے بیٹھ کے بات کر لینا، ہم نے تو جانے نہیں دینا۔ اچھا پھر اگلی بات کہ اس نے مفتی عبدالواحد صاحب نے زور دے کر کہا کہ انجینئر کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، یہ بھی جھوٹ ہے، کوئی زور دے کر نہیں کہا، لیکن 1 منٹ کے لیے میں تیرا جھوٹ مان جاؤں کہ جی میں نے خود کہا سوال کرو، تو اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے تو میری جرت سامنے آ رہی ہے کہ میں تمہیں للکار رہا ہوں اور تو اندر کوٹھی میں بیٹھا چھپ رہا ہے، اس سے تو میری ہمت سامنے آ رہی ہے۔ اس میں کیا مطلب؟ اصل مسئلہ دس کہ 15 ملین آدمی نے 1 ہفتے میں تیرے جھوٹ کو دیکھا ہے۔ اصل وہ ویورشپ کا مسئلہ ہے، اصل وہ ہیرو ہے کہ حضرت حافظ احمد صاحب کے چینل پر آج تک انہوں نے بڑے بڑے نامی گرامی افراد سے گفتگو میں وقت لیا، کسی کی ویورشپ 15 ملین کو نہیں چھوئی، جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے اس بھائی کی ویورشپ پہنچی ہے۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، اس کے لیے اس کو رونا ہے، اس کے لیے وہ کہہ رہے حافظ احمد نے یوں کہا تاکہ اس کی اور حافظ احمد کی ختم ہو جائے، یہ اس سے لڑ جائے، یہ اس سے لڑ جائے۔ بھائی میں تمہارے اندر کے پیٹ کے مروڑ کو جانتا ہوں، اس طرح کے معاملات سے کوئی پیچھے نہیں ہوتا۔ اور پھر اپنے لڑکے لگانا، واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھیں، میں کسی کو جواب دوں، کسی کو کیا کہوں، پھر ان کی ریکارڈنگ لینا اور اپنے چینل پہ وہ ریکارڈنگ اپلوڈ کرنا کہ مفتی عبدالواحد جو کہتا ہے اے تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا، تو ریکارڈنگ چھوڑ ڈائریکٹ بات کر لو، ڈائریکٹ بات کر لو۔ اور پھر کہا کل پرسوں کی بات کہ مفتی صاحب آؤ 5 عقیدوں کو سچ ثابت کرو۔ تو میں نے کہا میں تو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم عقیدوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کلپ کھیلنے کا میں دلدادہ نہیں ہوں، میں ڈائریکٹ فیس ٹو فیس بات کرتا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں۔ رب نے ہمیں جرت دی ہے، ہم ماشاءاللہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے وارث ہیں، ہم مولانا انور شاہ کشمیری اول محافظ ختم نبوت بر صغیر میں اس شخص سے لے کر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان آج تک کے محافظ ختم نبوت کے خوشہ چین ہیں۔ ہم تو اس معاملے میں کس سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کل مفتی محمود رحمہ اللہ نے قومی اسمبلی میں ٹھوک بجا کے یہ مرزائیت کی منجی ٹھوکی تھی، تو آج اس کے فرزند قائد ملت اسلامیہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹھہر کے
वक्त के चीफ जस्टिस को अपनी गलती मानने पर मजबूर कर दिया। तो दुनिया मान चुकी है भाई, हम पीछे हटने वालों में नहीं है, हम डटने वालों में है, कटने वालों में है, पीछे हटने वालों में नहीं है। आपने कुछ और समझ लिया। कहते हैं जफा की तेग से गर्दन वफा शिआरों की कटी है बरसर मैदान मगर झुकी तो नहीं। इंजीनियर साहब तुसी सानू बड़ा हल्का ले रहा है। मैं आपके शहर में बैठा हूं, आपके जेलम में बैठा हूं, आपकी सिटी में बैठा हूं। आप फरमाते हैं अकीदों को साबित करें, क्लिप में जुर्रत करें। कल हमारे उलमा तुम्हारे पास चल के आए तुम इल्जाम लगाओ, पुलिस पूछ रही, फलां पूछ रही। आज मेरे खिलाफ क्लिप अपलोड करके कहो सबूत दो, छोड़ो क्लिप दो, इजाजतनामा खुद लो, मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार। इजाजतनामा तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल सरकारी इजाजतनामे का बहाना बना के भागने जाना। घर बुलाओगे तो इजाजत तुम लोगे, मेरे घर आओ तो इजाजत मैं लूंगा। तेरे घर आऊंगा तो पर्सनल सिक्योरिटी तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरे घर आओगे तो तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन कोई बैठे तो, लेकिन याद रखना मैं बरसर चौक कह के जा रहा हूं, बरसर मिंबर कह के जा रहा हूं, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे। ये बाजू हमारे आजमाए हुए, कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें इधर उधर की, फला फला की, क्लिप क्लिप खेलना मेरी आदत नहीं है। मैंने इंशाअल्लाह ताला तेरे समय तमाम अहले बातिल की गर्दन पे पांव रखा था और इंशाअल्लाह ताला में मर्ग पांव रखता रहूंगा। हम कभी इससे पीछे नहीं हटते, यकीन माने। कई मर्तबा इनके वो दरमियान में इधर उधर के वो पढ़ के कहते हैं जी आए हैं भाग गए हैं। मैंने कहा भागने वाला तुम्हारे घर नहीं आता, भागने वाला तुम्हारे शहर नहीं आता, भागने वाला तुम्हारे इलाकों में नहीं आता। ये बातें किसी और से करना। जितने पुराने सुराख आपने अपने भागने के निकाले हैं, मुझे वो तमाम सुराख बंद करना आते हैं। पूरी तरतीब के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी हंसी खुशी के साथ। इधर उधर की बातें न करें, डायरेक्ट करें, बैठ के करें, ऑन द स्पॉट करें, ऑनलाइन, यहां बैठने के बाद ऑनलाइन। इस तरह ऑनलाइन नहीं कि जो हमसे वीडियो क्लिप में बात कर लो, यूं नहीं, यूं डायरेक्ट बात करें और तू सीधी लाइन पे आ। एक होता है ऑनलाइन, एक होता है लाइन पे आना। ऑनलाइन का मतलब यही है कि आप लाइन पे आओ और लाइन पे बैठ के किसी लाइन से बात करो। लाइन समझते हैं? लाइन ऑफ इस्लाम क्या माना? शेर। शेर के नाल गल करो ना। शेर के एक दिन की जिंदगी तुझ जैसे गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। या मैं टीपू सुल्तान ने पहले दिन कहा